اس کے اوور اینڈ ابو گورنمنٹ خرچ کرنا چاہے تو یہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی. لیکن یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ جی کیا صوبوں میں کیپیسٹی ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سر لائے یا نہ لائے، میں جانتا ہوں نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے اور نہ ہی اپنا گلگت بلتستان میں. وہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے بھی دے تو صحیح طرح وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، اور وہاں پہ وہ انویسٹ نہیں ہوتے. تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پیدا کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کہ صرف یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ایلوکیٹ کر دے، وہ پیسہ آپ کو مل جائے تو آپ کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا. اس کا استعمال کا پورا آپ کو ادراک ہونا چاہیے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنا کئی منصوبے جو ہیں وہ کنسیو بھی کیے، امپلیمنٹ بھی کیے، اور آج پوچھے طرح جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بلتستان میں، ایک تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے اسلام آباد سے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بائی روڈ جاتے ہیں اسکردو، پوچھے پہلے کتنے گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا اور آج کتنے گھنٹے تک. آزاد کشمیر کی بھی یہی حالت تھی. اس کو بھی پھر ہم نے اپنا فنڈز دیے اور ماشاءاللہ کافی رقم آزاد کشمیر کو بھی ملی. لیکن ایک سیٹ فارمولے کے تحت ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ پرائم منسٹر آئے تو آ کے دے دے، کوئی اپنا نہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے نہ کوئی کسی کو بھیک دینی ہے. یہ تو حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں جو دیے گئے تھے فنڈز، اس سے ماضی کی کمی بہت حد تک پوری ہوئی ہے. لیکن جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ یہ فنڈز اسپینڈ کیے جائیں اور یہ فنڈ جو ہے یوٹیلائز کیے جائیں، اس طرح سے 100% یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی. میر مقام صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آصل اقبال صاحب بھی. تو یہ مہربانی کر کے پرائم منسٹر تک یہ پارٹی کا پیغام پہنچائیں. میں شہباز صاحب سے خود بھی بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اور یہ کسی کے ومس پہ نہ چھوڑا جائے کہ یہ وہ کوئی آ کے تو جو ہے نا فنڈز کو اس میں کمی کر دے یا زیادہ کر دے. ہم نے تو آزاد کشمیر کے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے. گلگت بلتستان کی بھی فنڈنگ کی ہے ہم نے، لیکن ایک باقاعدہ سیٹ رقم جو ہے وہ ہر سال ان کے حق کے مطابق ان کو ادا کی جانی چاہیے. یہ کسی ایک انڈیویجول پہ نہ چھوڑا جائے کہ جی اچھا جی اتنی ایلوکیشن GB کے لیے کر دیں اور اتنی آزاد کشمیر کے لیے کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے. اور یہ دو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں، رانا ثناءاللہ صاحب بھی وزیر ہے، تو یہ وہاں میری بات پہنچائیں وہاں پہ. تو یہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپلیکیشنز انوائٹ کرنی چاہیے. اس کا پروسیس ابھی شروع کر دیں آپ. اور انہوں نے 31 دسمبر رکھی ہوئی ہے ڈیٹ آزاد کشمیر نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنے کی. تو گلگت بلتستان کو کتنا وقت چاہیے وہ بھی میرا خیال ہے کہ 31 دسمبر ہی رکھ لیں اپنی تاریخ. ہو سکا میں اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لوں گا کہ جب آپ کو اپلیکیشنز موصول ہو جائیں تو پھر میں وہاں آ جاؤں. ایک دن مظفر آباد میں یا 2 دن مظفر آباد میں، 1 یا 2 دن میں گلگت میں آ جاؤں گا یا اسکردو میں آ جاؤں گا. تو وہاں سب کینڈیڈیٹس کو میں مل بھی لوں گا، ان کی گفتگو بھی سن لیں گے ہم. گفتگو سننے کے بعد پھر ہم اپنا جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں، اور پتہ ہوگا کہ بھی کون جو ہے نا وہ کتنی حیثیت کا مالک ہے.
سیاسی حیثیت کی بات کروں تو پھر اس کے میرے بیسس میں ہم اپنا بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساری چیز ہماری نظر میں بھی ہوگی. تو یہ ایک یہ صورت ہے. لیکن اس کے بارے میں اگر مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنا پروگرام سے مطلع کروں گا. دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی بظاہر ماشاءاللہ فضا اچھی لگتی ہے. تو آپ اپنے مستقبل کی بھی تیاری کریں. اور میں مین وائل شہباز صاحب سے بھی بات کروں گا، یہ بھی سن رہے ہیں، امیر مقام صاحب، حسن اقبال بھی سن رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی سن رہے ہیں. تو ان کے پاس مرکزی عہدے ہیں. تو میں شہباز صاحب سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں. تو ایک تو یہ آپ اب کس طرح سے اپنا EDP بنائیں گے، ان فنڈز کو کیسے استعمال کریں گے، اور کیا منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں، کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ مہربانی کر کے ذرا اس کا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوچ بچار شروع ہوگی، وہ ٹھیک نہیں، وہ بہت وقت ضائع ہو جائے گا. جیسے ماشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا ایک منصوبہ سازی بھی ہوئی، اور اب تو کام امپلیمنٹیشن سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. اگلے انشاءاللہ 2.5-3 سالوں میں یہ بہت ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی. اور جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ستھرا پنجاب ہے. آپ واضح فرق محسوس کرتے ہوں گے جب آپ پنجاب آتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ پنجاب واقعی ماشاءاللہ ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے. اور پھر ہمارا کی جو سچویشن ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن بہتر ہو رہی ہے. اپنی چھت اپنا گھر ایک اسکیم بہت اچھی اسکیم ہے جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. پھر میٹرو بسز بن رہی ہیں. تھوڑے دن پہلے آپ نے گجرانوالہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی اور چیف منسٹر بھی وہاں پہ خود انہوں نے جا کے تو اس کی فاؤنڈیشن سٹون جا کے لگ رکھا ہے. ایک پورے پنجاب میں ہسپتالوں کا ایک زنجیر بن رہی ہے، یعنی کہ ایک پورا صوبے کو جو ہسپتالوں سے لیس کیا جا رہا ہے. تو کارڈیولوجی ہسپتال بن رہے ہیں، کینسر ہسپتال بن رہے ہیں، چلڈرن ہارٹ سرجری جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا گیا ہے. اور یہ باقی صوبوں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ علاج معالجے کے بھی آ رہے ہیں. سب سے زیادہ KP کے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں اور گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے اپنا جو سیف سٹی پروگرام ہے، پیرا ہے، قبضہ مافیا کا خاتمہ جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ٹریکٹر اسکیم لانچ کی گئی ہے، کسان کارڈ لانچ کیے گئے ہیں، تو ہمت کارڈ لانچ کیا گیا ہے، یہاں پہ مائنورٹی کارڈ لانچ کیے گئے ہیں. تو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو، طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. اور پنجاب بھر میں بہترین سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ماڈل گاؤں بن رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ ماشاءاللہ کس فیلڈ کا اس کے بعد کو جو ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ یہ منصوبے چل رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو میرے سے مریم بھی بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ، جب پہنچنے سے پہلے تو میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے تو دنوں میں اتنا بڑا ہو گیا ہے. میں تو مریم کو شاباش دے رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنوں میں یہ ماشاءاللہ اتنا تیزی کے ساتھ تکمیل ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ چند ایک ماہ میں یہ شروع ہو جائے گا کام کرنا. اس مہینے اگلے سال کی جنوری کی بات کر رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو. اور بہت بڑا اسپتال ہے، یعنی کہ پنجاب میں یا کیا پاکستان لیول پہ کوئی اتنا بڑا
کینسر ہاسپٹل نہیں بنا ہوگا جو یہ بنا رہی ہیں ماشاء اللہ.